اس طرح سے آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد صرف 7 بار درود تاج پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار آپ درود تاج پڑھ لیں گے عصر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ ویری سمپل پروسیس، اس میں اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ کیونکہ خود درود ہے تو پھر درود کے اول آخر درود کیا ہوگا نا، تو آپ نے صرف 7 بار درود تاج پڑھنا ہے، اور یہ آرام سے آپ کو اویلیبل ہو جائے گا۔ مختلف وظائف کے پنسورہ کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، اور آپ اس کو گوگل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، درود تاج کا وظیفہ ہر حاجت کے لیے صرف 7 دن کا عمل۔ درود تاج اٹسیلف بہت ایک زبردست قسم کا درود پاک ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد اور اس کی فضیلتیں جو ہیں وہ، ایک تو سب سے بڑی فضیلت جو پرسنلی میں نے آبزرو کی کہ درود تاج پڑھنے سے نا انسان کے اندر ایک روحانیت سی پیدا ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قرب الہی یا روحانی پاورز کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس کو جتنا زیادہ آپ کثرت سے پڑھیں گے تو وہ آپ کی جو خواہش ہے نا کہ دل میں ایک اطمینان اور نور اور قرب الہی کی اور عبادت کی طرف انسان کا جو ہے وہ رجوع، وسوسے، وہم اور ان چیزوں کا خاتمہ۔ بہت سارے لوگ مجھ سے دوست پوچھتے ہیں کہ عائشہ صاحب کو ایسا وظیفہ بھی بتا دیں کہ جس سے عبادت میں دل لگے اور جو ہے وہم اور وسوسے جو ہیں وہ دور ہوں اور دل جو ہے منور ہو۔ تو اس کے لیے درود تاج کی کثرت جو ہے وہ زبردست عمل ہے۔ یہ اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں جو وظیفے میں ہے، وظیفے کی میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں۔ درود تاج کا یہ وظیفہ کسی بھی حاجت کے لیے، اگر تو کوئی دیکھیں اس کو پریکٹیکلی آلریڈی پڑھتا ہے، مطلب جس کے روزانہ کے ذکر کے اندر یا جو اس کی عبادات جو ہر انسان کرتا ہے کچھ نہ کچھ، اگر تو آلریڈی وہ اس پہ پریکٹیکلی کر رہا ہے تو دین اس کو فوراً زبردست ریزلٹس ملیں گے۔ ویسے میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی نہ بھی اس کو کرتا ہو تو اس وظیفے کو 7 دن کے لیے اگر وہ اس ترتیب کے ساتھ درود تاج پڑھتا ہے تو پھر اس کی جو بھی کوئی پریشانی یا حاجت یا ضرورت اس کے ذہن میں موجود ہے جو حل ہونے کے لیے مطلب ہے کہ نظر نہیں آ رہی، تو اس کے لیے وہ 7 دن جو ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ، جیسے کہ میں بتانے لگا ہوں، اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ درود تاج کو پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ حاجت یا پریشانی اس کی دور ہو جائے گی۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے، پہلے وظیفہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کی احتیاط اور دوسری چیزیں اس پر ڈسکس کر لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ وظیفہ اس طرح سے آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد صرف 7 بار درود تاج پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار آپ درود تاج پڑھ لیں گے عصر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ ویری سمپل پروسیس، اس میں اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ کیونکہ خود درود ہے تو پھر درود کے اول آخر درود کیا ہوگا نا، تو آپ نے صرف 7 بار درود تاج پڑھنا ہے، اور یہ آرام سے آپ کو اویلیبل ہو جائے گا۔ مختلف وظائف کے پنسورہ کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، اور آپ اس کو گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو اس کا امیج مل جائے گا، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ اور درود تاج جو ہے اس کو آپ 7 بار عصر کی نماز کے بعد صرف 7 دن یہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت یا ریکوائرمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ اور اس میں یعنی 7 بار درود تاج پڑھنے کے بعد آپ نے صرف دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے، اور دعا مانگنے سے پہلے 3 بار یا ارحم الراحمین ضرور کہہ لیجئے گا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے فوری متوجہ ہوتے ہیں اس شخص کے بارے میں۔ ایک حدیث موجود ہے۔ تو اب دوسری میں اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات آج آپ سے ایک دل کی بات شیئر کرنا چاہوں گا، ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو جو پیغام دیا، اس میں جو خالق ہے وہ متوجہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے، وہ بتلا رہا ہے آپ کو کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِكُمْ، کہ میں آزماتا ہوں، تم لوگوں کو آزماتا ہوں خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے اور تمہاری جان سے۔ اب یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پر آزمائش بھیجتا ہے۔ کبھی بھی کوئی پریشانی میں نے نہیں دیکھا کسی انسان پر مستقل رہی ہو، لیکن ہم لوگ کیونکہ ایک فطرتاً انسان ایک تو فطرتاً جلد باز ہے، اور پھر بے صبرہ بھی ہے، اور پھر ناشکرہ بھی ہے،
تو ہماری ایمان کی کیونکہ کمزوری ہوتی ہے اور تقوی اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا، مذہب سے دوری ہوتی ہے، قرآن پاک کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، تو کوئی بھی آزمائش یا پریشانی آتی ہے نا، تو ہماری جو ایمان کی کمزوری ہے وہ ہمارے دماغ میں جو وسوسہ پہلا شیطان ڈالتا ہے وہ یہ ڈالتا ہے کہ چلو جی آپ پہ تو کسی نے جادو کروا دیا۔ ہم ہر چیز کو نیگیٹو تھاٹ جو ہمارے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے، ہم اس کو ہر چیز کو اس طرف لے جاتے ہیں۔ پھر اس میں دوسرا بڑا ہاتھ ہوتا ہے میرے جیسے بابوں کا۔ ان سے جب بھی کوئی رابطہ کر لے تو ان کی روزی بنتی اس بات پہ ہے کہ جناب یہ بندش ہو گئی جی، یہ جادو ہو گیا جی، یہ تو آپ کو باندھ دیا، کاٹ دیا، مار دیا، یہ کر دیا، وہ جی، رستہ ہی اور لگ پڑا، سوچ کا پہلو اور رخ ہی موڑ دیا۔ وہ بندہ بھی پکا ہو جاتا ہے، ہاں یار مجھے یہ بھی ہوتا ہے، ہاں یار مجھے یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، میرا سر بھی جکڑا گیا، میرا جسم بھی جکڑا گیا، میرا سب کچھ جکڑا گیا۔ حالانکہ وہ بندہ نماز بھی پڑھا ہوتا ہے، 5 وقت نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سر وظائف بھی اثر نہیں کر رہے، یہ بھی بابا جی ڈال دیتے دماغ میں کیونکہ تم پہ جادو ہوا اس لیے تمہارا کوئی وظیفہ نہیں ہے، پہلے اس کی کاٹ کرنی پڑے گی۔ کاٹ کا مقصد یہ کہ پہلے تمہاری جیب کے اوپر ہم نے ہاتھ صاف کرنا ہے، تو پھر تمہارا جو ہے نا کام سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ اگلے کی روزی بن جاتی ہے، اور ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، حالانکہ قرآن پاک میں صاف اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں جان سے، مال سے، خوف سے، بھوک سے آزماتا ہوں، اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر وہ لوگ مفلحون ہیں، وہ فلاح پا چکے ہیں، اور وہ صبر کرتے ہیں، اور ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری بھی دے دی، لیکن اس کے باوجود ہمارا کیونکہ وہی بات ہے کہ کیونکہ دین سے لگاؤ اتنا زیادہ نہیں ہے، اور ہم صرف بس اسی طرح ہے کہ بس نماز پڑھ لی، جمعے کا پورا وہ بیان جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں سنتے، کہ کوئی مسئلہ مسائل اگر کوئی بتا رہا ہو، مولویوں سے ہم ویسے دور بھاگتے ہیں کیونکہ ہم مصروف بہت زیادہ ہیں، ہمارے کام کاج بہت زیادہ ہیں، تو دین کی سمجھ کے لیے نہ، اور اگر کبھی سوشل میڈیا دیکھنے بیٹھ جائیں تو یہ نہیں کرنا کہ گوگل پہ کوئی صحیح بخاری شریف یا صحیح مسلم شریف پڑھ لیں، اس میں ہمارے مسائل کے حل دیکھ لیں، کہ ایسی صورتیں جو مشکلات آتی تھی، رزق کی کمی آتی تھی، پریشانی آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کون سی دعائیں پڑھنے کے لیے کہا، کیا عمل کرنے کے لیے کہا، کتنا کس قدر کس مقدار میں کیا صدقہ کرنے کے لیے کہا، تو ہم رہنمائی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہماری پھر دوسری اگر جاتی ہے کوشش وہ یہ جاتی ہے کہ جناب ہم کسی بابا جی کو ڈھونڈ لیں، اور ایسے بابا جی کے بندے بھی بہت پھرے ہوتے ہیں زمانے میں ارد گرد معاشرے کے اندر، جو کہتا اوہ میرا تو فلاں جی میں گیا سی، 1 منٹ وچ بابا جی نے میرا جو ہے نا وہ دھڑن تختہ کر دیا، میرا تو کام ہو گیا۔ اب اس طرح سے اگر 100 بندہ کسی کے پاس جائے اور اس میں 1 یا 2 کا کام ہو جائے، وہ 2 بندے جو ہوتے ہیں نا وہ 200 اور لے کے چلے جاتے ہیں، اور وہ کام بھی اللہ کی طرف سے ویسے ہونا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ایک عجیب بزنس چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم صحیح راستے کو پہچانیں۔ ہر چیز جادو اور یہ ٹونے اور یہ چیز نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو سمجھا بھی کریں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہو، چن لیا ہو کہ یار میں اس کو تھوڑا آزمائش تو دے دوں، یہ دین کے راستے پہ چل رہا ہے، نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، رزق حلال کما رہا ہے، تھوڑی سی تکلیف اگر آ گئی، پریشانی آ گئی، تو پھر کیا ہو گیا؟ تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا شکر کر لیں، پھر دیکھیں اللہ پاک اسی پریشانی کو، اور جتنی بڑی آزمائش اس دنیا کے اندر جب رب العالمین دیتا ہے، اس کا صبر کرنے والے کو انعام بھی اتنا بڑا دیتا ہے۔ میں نے کبھی کسی بندے کو اپنی 50 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی غریب ہے تو آج تک وہ 50 سال سے غریب رہا ہو۔ میں نے خود اپنی جوانی کے ایام کے اندر شادی کے فوراً بعد سے بڑے مسئلے مسائل دیکھے، بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے، بڑی بے روزگاریاں کاٹیں، بڑے دکھ سکھ کے دن بھی گزارے، فاقوں میں بھی زندگی گزاری، لیکن آج جس کنڈیشن میں اللہ پاک نے مجھے رکھا ہوا ہے، لوگ خود دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے، کیونکہ جتنی پریشانیاں آتی گئی میں دین میں اور زیادہ انوالو ہوتا گیا، اور زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور زیادہ پڑھنے کی کوشش کی، اور اپنے اعمال کو بڑھاتا گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے، میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں بہت بڑی توپ چیز ہوں۔ جیسے ایک صاحب نے کہا کمنٹ میں، کل کمنٹ آیا کہ یار آپ اپنے بارے میں ویڈیو بنائیں۔ او یار میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوں، میں اپنے بارے میں کیا ویڈیو بناؤں؟ میں تو آپ لوگوں سے اپنی زندگی کے تجربات شیئر کرتا ہوں کہ یار اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ پڑھ لیں، یہ مسئلہ ہے تو یہ پڑھ لیں۔
میں نے درود تاج کو اتنا کثرت سے پڑھا کہ میں چلتے پھرتے کوئی بازار میں سودا سلف بھی لینے جاتا تھا تو یہی پڑھتا تھا. تو کئی دفعہ دکاندار مجھے کہتے ہیں جناب آپ حافظ ہیں, آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں تو درود شریف پڑھ رہا ہوں, میں حافظ نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے, ہدایت کی طرف لے جائے, صراط مستقیم پہ لے جائے, اور ہمیں ان مسئلوں سے بچائے, محفوظ رکھے. عمل کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسے ریزلٹس ملے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.